اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو، مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا۔ بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف۔ اس کو پتا ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے۔ تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان، حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے۔ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہے نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں۔ تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا۔ تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی دو قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے؟ بھئی ڈرائیور ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں۔ پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو، اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے؟ ڈرائیور ہے۔ یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور۔ بھئی یہ بندہ کیا ہے؟ ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو۔ اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے۔ ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے؟ ڈرائیور۔ اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں۔ راحم، رحم کر رہا ہے۔ رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے، یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو۔ اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے۔ ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے، شر اور آفت نہیں دکھائی، کہتے ہیں نا۔ لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے۔ شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں، یہ اسم فاعل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت۔ جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے، یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ، اگرچہ بھی نہیں۔ پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو۔ تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو،
رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں، کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی، ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق، وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا، پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے، دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے، یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا، اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000، اور 6,000 روک لیں گے ترسا کے ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کاروبار. کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو، جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے. میں نے کہا کنجوس تو آپ، مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا، پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا. وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی؟ آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا 1 مہینہ، وہ مزے تو اڑا لیے نا. بنایا اس نے، مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے، وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق، غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ، مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق، کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں، ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر، وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم، جو بغیر استحقاق کے آپ کو، بولو بھائی، دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے، اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں، الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا، 2 طرح سے مبالغہ. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے، رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے، تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے، یعنی یہ بہت ماہر. جیسے ڈرائیور جو ہے نا، ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے، کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ، ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ، دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر، اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر.
اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں، رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے، کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا، چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی. وہ تحقیق کرتا ہے، شور ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا، اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے. وہ تحقیق کرتا ہے، لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا، پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی، بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالی میں جو رحمت والی صفت ہے، یہ دونوں صفتیں اعلی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا، بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں، جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا، جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت. ہم سب یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی، اللہ کو راضی کرنے کی، اسی لیے کرتے ہیں نا. تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. میں آیت نمبر نہیں بتاتا، لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ نکلے تو مجھے بتائیں. پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ومن اراد الآخرۃ، کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پبلک خوش ہوگی، اللہ خوش نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے، آئنسٹائن، نیوٹن، اتنی انسانوں کی خدمت کی، اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا. اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا، پھر تو وہ ایمان ہے. لیکن اگر نہیں کیا تھا، کفر میں موت ہوئی ہے، تو بھائی جتنا بھی کر لو، دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا، بلب بنا کے دیا، روشنی حاصل کر رہے لوگ، آپ کو دعائیں دیتے ہیں. اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا. میرے لیے، مجھے تو مانتے نہیں تھے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست. کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے. پبلک کے لیے ہو رہا ہے جو مرضی کر لو، اللہ نہیں مانے گا. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے، اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا. دوسری شرط وسعا، کیا انداز ہے، کوشش بھی ہو، صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے. ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. میں نیت کھڑا ہوا ہے نا، میں نیت کرتا ہوں، نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں، نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں، میں سلیم بھائی، وسیم بھائی، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے، مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے، ان کو بھی دکھانے. اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے. نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے. ابے بھائی نماز نیت بھی تو باندھ، اب نماز بھی تو شروع کر. نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے، کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا. تو بیان یہی ختم کرتے ہیں. یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو، وسعا، اور پھر اس کے لیے کیا ہو؟ عمل بھی، کوشش بھی.
اخلاص بہت ہے حضرت جی میں، تو کرتے کیا ہے اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں، مخلص آدمی ہے، قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے. تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ کہ خدمت تو کچھ نہیں، لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں. وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا، لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا. میں تمہیں اور کون ہے بھائی، غفار کی طرح یا ستار کی طرح جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا، پیسہ نہیں ہے نا، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم وقار غفار کا نمبر چاہیے. سمجھ رہے؟ سلیم وقار اور غفار کا نمبر چاہیے. تو نکل یہاں سے، تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے، کم بخت تو کچھ بھی بولو بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا، میں نے کلپ میرا چلا ہے نا، روکھڑا ہے. خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ روکھڑا دیکھتی. پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ، ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آخرت کی نیت کر کے، نیت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے. وسعا، کامیابی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کوشش، محنت، عمل. یہ دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط جو آج اصل میں جس پر میں بیان کرنے کا ارادہ تھا، وسعا لہا، اس آخرت کے لیے کوشش کرے. سعیہا، آخرت والی کوشش. اخپل طریقے سے کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے کتنی ہو. جو کوشش اللہ نے بتائی ہے، جو عمل اللہ نے بتایا وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو، پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی، فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں آپ، دل میں نیت کی میں نیت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے، للہ فی اللہ، نہ وسیم بھائی، نہ ستار بھائی، نہ غفار بھائی، کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے. دل میں پکی ڈھکی ہے اللہ صرف تیرے لیے، اور واقعی اس میں سچا بھی ہے. یہ تو ہو گئی نیت. آگے عمل شروع کیا بھائی، تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ. چلو لوگ کہیں گے یار 2 شرطیں پوری ہو گئی، کیا خیال؟ اب اس کو نماز میں اتنا مزہ آیا، جب یہ سجدے میں گیا نا اتنا مزہ آیا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ کا عشق اور محبت اس کا طوفان اس کے دل میں پیدا ہو گیا، شعلے بھڑکنے لگے عشق اور محبت. 2 سجدوں کے بعد جب یہ اٹھا ہے، اس نے کہا یار اتنا مزہ آیا سجدے میں، میرا اللہ میرے اتنے قریب. حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک اور ہو جائے یار، 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. ہائے ہائے بات نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی. 2 کے بعد تیسرا بھی ہو، آج تو ہو جائے، آج تو دے مار سجدے پہ سردا. بس جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز قضا نہیں ہوتی. آخری وقت میں جلدی جلدی پھر باقی 2 رکعتیں مکمل کر 1 رکعت کر لوں گا. لیکن سجدہ جیسی عبادت جو نماز میں سب سے خوبصورت، اور سبحان ربی الاعلی کی صدائیں، وہ 2 پہ اکتفا نہیں کروں گا، تیسرا بھی ہوگا. امام صاحب اگر ایسا کریں، آپ چھوڑو گے امام صاحب کو؟ بولو گے کیا ہو گیا، ابھی 2 دفعہ پہ کھڑے ہونا تھا، یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، خیریت؟ پیچھے سے سبحان اللہ یہ لقمہ دو گے نا، امام صاحب غلطی سے، پاک صرف اللہ ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے. کوئی اللہ اکبر کہے گا، کوئی بعض لوگ تو جوش میں آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، ایک گاؤں میں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اور امام صاحب بیچارہ بھول گئے، وہ جہرن تلاوت شروع کر دی. ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں امام صاحب، زور سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پیچھے سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کہتے ہیں العصر عربی میں نا، تاکہ اردو میں نہ ہو، العصر، کہ بھائی عصر کی نماز چل رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، 2 کے بجائے جب 3 سجدے کرے گا امام، پبلک چھوڑے گی؟ اب امام صاحب دلیل دیں کہ میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں. 2 سجدوں کے بعد تیسرا کر لیا تو سجدہ ہی کیا نا، کوئی چوری تو نہیں کی، کسی کی جیب تو نہیں کاٹی لوگ، اور اتنا لمبا بھی سجدہ نہیں کر رہا اور اتنے زیادہ بھی نہیں کیے کہ لوگ تھک جائیں. بھائی 2 کے 3 میں سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. 1 رکعت میں صرف 3 کر لیے میں نے، باقی میں 2 ہی کروں گا. لیکن اس دفعہ یار تو اللہ سے تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ اور عشق خدا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سجدوں سے روکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی دلیل
پھر اچھا امام صاحب بہت زیادہ فنٹر گیری شروع کریں اور بولیں اسلام میں دکھاؤ تیسرا سردہ بھی حرام ہے، یہ دکھاؤ کسی حدیث میں، 2 کے بعد تیسرا سردہ کے ناجائز ہونے کی دلیل بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی حدیث نہیں جس میں 2 کے بعد آپ نے تیسرے سے منع کیا ہو. بس یہی حدیث کے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 2. کیونکہ وسع کوشش کی ہے، سا یہاں آخرت والی کوشش، آخرت والی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہو. اب اگر 2 کے بعد تیسرا سردہ کر لیا تو یہ اخپل کوشش ہوگی، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہوگی. جنت اللہ کی اخپل جنت ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گی. آپ کے اخپل طریقوں سے آپ کے اخپل چیزیں مل جائیں گی، آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بولو نہیں ملیں گی. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ رسول نے بتائی. تو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کس دن خوشی منانی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کون سے دن ہیں عبادت والے؟ عبادت جن میں خوشی عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے. ولنا عیدان، اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو وسعى لها سعيها، یہ کون سی شرط ہو گئی؟ 3 شرط. اذان جب ہم دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، وہ پڑھنے میں. بھائی اذان A to Z کمپلیٹ اللہ اس کے رسول نے بتایا، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد. اس کے بعد اگر دعا ہے تو وہ آہستہ ہے. حضرت بلال نے کبھی اذان کے بعد بلند آواز سے اذان کی دعا نہیں پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ کبھی حضرت بلال نے اونچی آواز سے نہیں پڑھی ہے. تو نہ اذان سے پہلے کچھ اونچی آواز سے، نہ اذان کے بعد، کمپلیٹ بتا دی. اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو جو مؤذن یہ والی اذان دے گا تو اس نے نیت بھی درست کی اذان میں کہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہوں، کوشش بھی کی کہ اذان دی، اور کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش جو کمپلیٹ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں، جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ، آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان، محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا، کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہو گے نہیں بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو جب لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے، نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے، یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا، اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے، والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار نام ہے پیروی کو فوکس کرنا. کتنے لوگ عشق مصطفیٰ میں داڑیاں رکھتے ہیں، کتنے تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں، کتنے گھر میں گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں عشق مصطفیٰ میں کہ پبلک کو، عوام کو تکلیف نہ ہو ہمارے کسی عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا دو. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یا راستے میں ایسا کام کرنا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یہ کس کھاتے میں آئے گا بھائی؟ ہے بھائی؟ مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے، لوگوں کے آرام. میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن، بولو، حالانکہ بعض پڑوسیوں نے کہا کھول دے اسپیکر، ہم سنتے تھے. میں نے کہا آپ سنتے تھے، سارے دنیا تھوڑی سنتی تھی، بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے ہوں گے، ٹھونسے کیوں اپنی بات ان کے کان میں؟ اب اس پہ آپ کو کہ اچھی بات سنا رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات کرنے پر ثواب ملتا ہے، ٹھونسنے پر ثواب نہیں ملتا. ہر وقت ہر آدمی کو نہیں زبردستی اپنی بات اس کے کان میں ڈالی جاتی. آرام کا بھی خیال کیا گیا ہے، لوگوں کے آرام کا خیال کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو خیر یہ بات میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. یہ 4 شرطیں. چوتھی شرط کوشش کون سی ہوگی؟
آخرت والی کو. آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. چاروں عمل کے بعد ایمان بھی ہو اس میں. توحید پرست ہو, جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے. توحید کا منکر نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو. اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید. ما فوق الاسباب, مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے, کتنا ہی اچھا عمل کر لے, قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر, دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا, وزن اس کا چھٹانک کبھی نہیں ہوگا, پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فرشتے, پیغمبر, کیا مسلم کیا غیر مسلم, سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے, تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈیفرنٹ بہت ہے, تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے, یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے, پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے, نہیں ملا, کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے, ان سے ملنا ہے آپ نے, یہ میں ڈائریکٹ کر دیا. تو یہ واسطہ ہے, مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے, اللہ کی معرفت نہیں تھی, اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے, تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے یا علی مدد لکھا, کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا, مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا, ملیشیا میں دیکھا, کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے, بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے, بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, ہدایت کا نور تھے, انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ, آپ کی اولادیں سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور, علماء بھی ہدایت کے چراغ, نبی بھی ہدایت کا نور ہے. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں, قرآن بھی ہے, علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے, حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں, انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے نکاح کیا. آپ کو اللہ نے اولاد دی, اس سے آپ بیمار ہوتے تھے, علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی. اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میں تو عاجز ہوں. هل كنت الا بشر رسولا. میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں, انسان ہوں, پیغمبر ہوں, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے, وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ.
تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے لیکن بنتی تھی لاٹھی, ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی, اشدہا بنتی تھی, سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا, نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. اے یا موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی, آپ تو جب چاہیں جو چاہیں کر لیتے ہیں, کچھ کر لے. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا, وہ تو کچھ دیکھا نہیں, پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان, لیکن کیا فرماتے ہیں ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کر دیتے اسی وقت, اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار, بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا ٹھہر جائیں, چھٹی کا دن ہے نا, 2-4 گریوی بھی تو دیکھو, ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار, گریوی چل رہی, فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں, آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا, ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا, پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے, جب چاہوں پتے جھاڑ لوں, وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی, کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں, جب چاہوں اس سے احُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, بکریوں پہ پتے جھاڑوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے حضرت موسیٰ فرماتے اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی, اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا, قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ, حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں, پھر یہ خوف ہوتا, بھاگ رہے ہیں بھائی تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس کو پکڑ لے, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے, ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا, مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں, تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا, سانپ بنی تھی, دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ میں اب تو مجھے ہنر آ گیا, میں یہ پڑھوں گا, یوں کروں گا, ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے, نہ میں مختار کل ہوں نہ میں مشکل کشا ہوں, میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے, گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا, سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف, اللہ نے وحی کی, اے موسیٰ, کیا عجیب آیتیں ہیں یار, بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں. قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا, اصل عربی ہے. قلنا لا تخف, موسیٰ ڈرنا, انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے, تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف, آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل, نہ کوئی تلوار, نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی, کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے, گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انکا انت الاعلی, آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے, معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ, ڈرنے کی, نہ وحی کے انتظار کرنے کی, نہ تسلیوں کی. میرے پاس ہے, جیسے کوئی آ رہا ہو چور, کوئی ڈاکو, آپ کے پاس رائفل ہے, انتظار کرتے ہو
پولیس والے کا وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے، کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا۔ تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں۔ پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی۔ یہ کیا کرے گی؟ سب ختم۔ ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں۔ اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے۔ بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا، ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے۔ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر، ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا۔ یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا، تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر۔ جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر۔ ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر، وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں۔ آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے، ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی۔ تو القی ما فی یمینک، ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے۔ ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے، اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے۔ لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون۔ پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں، نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ فرعون نے کہا معاذ اللہ، نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے، نورا کشتی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تو جادوگر نے کہا قبول ہے لٹکا دے۔ اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے۔ سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی، قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ، تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے، کر لے، کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا ما جاءنا من البینات، موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی۔ اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے، مر گئے تو اور کیا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یغفر لنا خطایانا، ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے معاف۔ تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت۔ تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے، ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل، میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا، رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی، فوج بھی نہیں سمجھا سکتی، پھر اللہ ہی سمجھائے گا، لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا، وہ قبر میں سمجھائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے، کیا خیال ہے؟
یہ سب کے بارے میں کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ان ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائے, پہلے دو آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے, بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا غریبی لگا. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا اور ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ, تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی. فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا